ڈرامہ سیریل آفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس مہک کے ساتھ تو بہت برا ہونے والا ہے۔ اپنے مخلص اور ہیرے جیسے شوہر کے ساتھ دھوکہ کرتی آئی، وہ بھی اس کھوٹے سکے محمود کی خاطر، تو اب اس سب کی سزا کا وقت آ چکا ہے۔ اور مہک کو مہرالنساء کی وہ دھمکی یاد آتی ہے کہ تمہارے چہرے سے نقاب اور کوئی نہیں بلکہ تمہاری اپنی بیٹی وریشا ہی اٹھائے گی، کیونکہ شاید تم بھول چکی ہو کہ وہ ایک باوفا انسان رضا کی اولاد ہے، اس کی رگوں میں رضا کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو فائنلی وریشا اپنی ماں اور محمود کی حقیقت جاننے کے بعد سب گھر والوں کے سامنے ان کے تمام راز اگل دیتی ہے، ان تمام پلاننگز کے بارے میں سب کے سامنے بتا دیتی ہے جو اس نے محمود اور مہک کے ساتھ مل کے کی تھی، اور مقصد صرف مختار کی دولت حاصل کرنا اور اس گھر پہ قابض ہونا تھا۔ وریشا کے منہ سے ساری سچائی سننے کے بعد سبھی گھر والے ہکا بکا رہ جاتے ہیں، اور مختار صاحب تو مہک کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ابھی اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ، اور اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں خود دھکے دے کے گھر سے نکالوں، بہتر یہی ہے کہ اپنے قدموں سے گھر سے دفع ہو جاؤ، اور وریشا ہمارا خون ہے، اسے ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اور دوسری طرف محمود کی بربادی کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے، کیونکہ وہ تو پری جی کے ساتھ بڑے اونچے اونچے پلانز بنا رہا تھا اور اس کے گھر میں راتیں گزارتا تھا، لیکن پری جی کے گھر میں تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور وہ تو بالکل برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو محمود کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید اس کے راز کھل چکے ہیں، اس لیے گھر آتا ہے اور بالآخر مہک کے سامنے اس کا اصل چہرہ آ ہی جاتا ہے۔ محمود نے مہک کے تمام راز اپنے پاس محفوظ رکھے تھے تاکہ وقت آنے پہ اسے بلیک میل کر سکے، تو اپنے موبائل میں وہ تمام راز اسے دکھاتا ہے اور اسے دو ٹوک سنا دیتا ہے کہ اگر میں برباد ہوں گا تو بچو گی تم بھی نہیں۔ مہک تو ہکا بکا رہ جاتی ہے، کیونکہ محمود نے نہ صرف وہ تمام کالز بھی ریکارڈ کر رکھی ہیں جس میں مہک اور محمود کی مختار کے بزنس کو برباد کرنے کی، اس کے بزنس پر قابض ہونے کی گفتگو ہوتی تھی، بلکہ رضا کو کس طرح سے پھنسانا ہے شادی کے لیے اور پھر اس کو کس طرح سے موت کے گھاٹ اتارا ان دونوں نے مل کے، یہ سب راز بھی محمود کے پاس محفوظ ہیں۔ یہ سب راز دکھانے کے بعد محمود مہک کو بلیک میل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر میں برباد ہوں گا تو بچو گی تم بھی نہیں، تمہاری اور تمہاری بیٹی کی جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، اگر تم لوگوں کی وجہ سے میری برسوں کی محنت رائے گاں ہوئی۔ اور پھر مہک کو مارنے کے لیے محمود جیسے ہی ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تو مہک کا پارا بھی ہائی ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا گھٹیا انسان ہے، اس لیے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیتی ہے اور اسے بھی دو ٹوک سنا دیتی ہے کہ شاید تم اپنی اوقات بھول گئے، 2 ٹکے کے ملازم تھے میرے شوہر کے آفس میں نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ساری دولت لا کے تمہارے قدموں میں نچھاور کر دی، اور آج تم میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے بلیک میل کر رہے ہو۔ تو محمود بھی مہک کو سنا ہی دیتا ہے کہ تم بھی کوئی محلوں کی رانی نہیں تھی، تمہیں بھی یاد ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر میں کیا حالات تھے، یہ تو میں نے رضا سے تمہاری شادی کرائی اور تمہارے پاس یہ سب دولت آئی۔ اب اسی دوران محمود کو کسی کی کال آتی ہے اور کال سنتے ساتھ ہی وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے کہ اس کا کسی آدمی سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ دراصل یہ آدمی پری پلانڈ میشا نے بھیجا ہے تاکہ محمود کی توجہ ادھر ادھر ہو اور اس کا موبائل اس سے لے لیا جائے، اور میشا سے یہ فیور وہاج نے مانگی تھی کیونکہ وہاج کو پتہ چل چکا تھا کہ میشا محمود سے کس قدر نفرت کرتی ہے، کیونکہ محمود میشا کی اسٹیپ مدر کا بوائے فرینڈ ہے، اور دوسری طرف میشا اس وریشا سے بھی شدید نفرت کرتی ہے اور اس سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اب جب وہ لڑکا محمود کا موبائل اچکنے کے بعد میشا کو جا کے دیتا ہے تو میشا وہ موبائل لے جا کے وہاج کو دے دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہارا کام ہو گیا ہے، تمام پاس ورڈز بھی ریموو کروا دیے ہیں، اور اب تم محمود کی تمام ڈیٹیلز، اس کے تمام راز بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہو اور اسے کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہو۔ وہاج تو بہت خوش ہوگا کہ آخر اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا، کیونکہ محمود کے سارے راز ہی تو اس موبائل میں قید ہیں،
اور اب محمود کو قانون کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور یقیناً وہاج جب اس محمود کا موبائل چیک کرے گا تو مہک کے بھی تمام ماضی کے راز اس میں موجود ہوں گے کہ کس طرح سے مہک اور محمود نے مل کے رضا کو پہلے تو شادی کے لیے پھنسایا اور پھر اس کی دولت حاصل کرنے کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا۔ اب وہاج نے تو محمود کا موبائل دراصل انویسٹر کی تفصیلات جاننے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ تو ہکا بکا رہ جائے گا کہ اس میں تو بہت راز پنہاں ہیں۔ دوسری طرف وریشا تو ابھی تک اس گھر پہ ہے۔ اپنی ماں کی تمام اصلیت کھولنے کے بعد سبھی گھر والے اسے معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں یہی لگتا ہے کہ وریشا کا کوئی قصور نہیں، بلکہ اس کی پرورش ہی مہک نے اتنی بری کی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ برائی کے دلدل میں دھستی چلی گئی۔ لیکن شفا اب وریشا کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ جب سے وریشا کے منہ سے اس نے سنا ہے کہ اس دن یہ جان بوجھ کے شفا کو ہوٹل لے کر گئی تھی کیونکہ شفا اور اس کے بچے کو جان سے مار دینا چاہتی تھی، اور شفا اس وریشا پر کتنا اعتماد کرتی تھی۔ وہاج کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ وریشا کو فیور کرتی تھی، لیکن اس دفعہ تو سارا معاملہ الٹ ہونے والا ہے۔ اب وہاج وریشا کو فیور کرے گا کیونکہ اسے بھی یہی لگتا ہے کہ وریشا کے ساتھ کہیں نہ کہیں ناانصافی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس بار شفا وہاج کو صاف روک دے گی کہ تمہیں آج کے بعد وریشا کے کسی بھی ایشو میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے انوسینٹ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہاج سے کہتی ہے کہ اگر اس دن تم فرشتہ بن کے وہاں نہ پہنچتے تو اس وقت میں اور میرا ہونے والا بچہ تو اس دنیا سے جا چکے ہوتے۔ اب سبھی گھر والے کھانے کی ٹیبل پر موجود ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی شفا وریشا کو وہاں آتے دیکھتی ہے تو ٹیبل سے اٹھ جاتی ہے اور میڈ سے کہتی ہے کہ میرا کھانا میرے کمرے میں پہنچا دو۔ مہرالنساء تو شفا کو اس طرح اٹھتے ہوئے دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہیں، تو پوچھ ہی لیتی ہیں کہ شفا بیٹے کیا ہوا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ لیکن شفا نفرت سے وریشا کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے مجھے اپنا آپ یہاں پر محفوظ محسوس نہیں ہوتا۔ اب وریشا تو جب یہ سب سنتی ہے اسے شرمندگی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن شفا اس بار سب گھر والوں سے گلہ کرتی ہے کہ اس وریشا کا اتنا بڑا جرم آپ کے سامنے آنے کے باوجود آپ نے اسے گھر سے نہیں نکالا، لیکن میرا تو کوئی اتنا بڑا جرم بھی نہیں تھا، میں تو بلکہ وہاج کے ساتھ آپ سب لوگوں کے لیے لڑتی رہی، اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی رہی، لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے وہاج سے نکاح کیا تو آپ لوگوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا۔ کیا میرا جرم اس وریشا کے جرم سے زیادہ بڑا تھا جو میرے بچے کو اور مجھے جان سے مار دینا چاہتی تھی؟ کیونکہ شفا جو ہمیشہ سب کے سمجھانے کے باوجود وریشا کے لیے پازیٹیو سوچتی آئی تھی، لیکن اب اس کا اعتبار اٹھ چکا ہے اور اسے یہی خوف ہے کہ اگر وریشا اس گھر میں رہی تو پھر سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وریشا سچ میں اس بار ٹھیک ہو گئی ہے یا یہ بھی اس کا کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔